اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل الصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آبائک وآلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین آپ لوگوں کو کچھ دیر پہلے بابا جی نے کہا چلے گئے ہیں کہ میں نے دعائے قنوت سن لینی ہے، درود تو پڑھیں کم از کم، پڑھیں ہیں کچھ ہوتا ہے سارے پڑھیں ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آگے کیا ہے؟ صلوا علیہ. میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور یہ لائن آپ پڑھیں گے سارے انشاءاللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جو ختم نبوت کا وفادار نہیں ہے. توجہ چاہوں گا ٹیک لگانے والوں آپ کی بھی. اور جو ختم نبوت کا وفادار نہیں ہے آقا کی شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے. تھوڑا بدل لیتے ہیں. جو ناموس رسالت کا وفادار نہیں ہے آقا کی شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے. خاموش رہے سن کے جو تنقی سے رسالت. سیدہ زہرا کی باری تو ماما بنا پھرے دین کا، بات بھی کوئی نہ ہو. خاموش رہے سن کے جو تنقی سے رسالت. غدار ہے آقا کا وفادار نہیں ہے. میں نے شاید بہت بڑی بات کر دی، آپ غصہ کر گئے. غدار ہے آقا کا وفادار. خاموش رہے سن کے
جو تنقیس رسالت غدار ہے آقا کا وفادار ہے، لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر شاہ کونین سا کوئی آیا نہیں۔ کیا میں نے کہا؟ لاکھ آئے جہاں میں نبی ہیں مگر شاہ کونین سا کوئی آیا نہیں، مرتبہ جو ملا میرے سرکار کو ایسا رتبہ کسی نے بھی پایا نہیں، ایسا رتبہ کسی نے بھی پایا نہیں۔ اوے دیکھ شمع جلا کے تو ادراک کی، کوئی نسبت نہیں نور سے خاک کی، ہر جسم کا زمین پر ہے سایہ مگر نور کے جسم کا کوئی سایہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ میں نے مانا کہ یوسف بہت ہیں حسین، میں نے مانا کہ یوسف 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، اوہ جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دومی جہانی۔ میں نے مانا کہ یوسف بہت ہیں حسین، پر میرے سرکار جیسے وہ ہرگز نہیں، میرے سرکار جیسے وہ ہرگز نہیں، میرے سرکار جیسے وہ ہرگز نہیں، کیونکہ توڑ ڈالا خدا نے بنا کے قلم، دوسرا کوئی محمد بنایا نہیں، سبحان اللہ، دوسرا کوئی محمد بنایا، دوسرا کوئی محمد بنایا نہیں۔ اور جو ذکر محمد سے مانوس نہیں ہوتا جائے وہ کبھی جنت محسوس نہیں ہوتا، اور جو مانگنا ہے یارو مانگو تو اسی در سے، آقا کا گدا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ در نبی پر جبی ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی، نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے کھری رہے گی۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، نام اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، وہ ذاکر نہیں وہ گندا، خدا ہے ذاکر، ذاکر ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی۔ حشر کا ڈر ہے نہ خوف محشر، حشر کا ڈر ہے، حشر کا ڈر ہے نہ خوف محشر، حشر کا ڈر ہے نہ خوف محشر۔ اس وجہ سے نہیں کہ کام بڑے چنگے کرتا ہوں عمل بڑے اچھے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حشر کا ڈر ہے نہ خوف محشر، شفیع محشر ہیں اپنے سرور۔ حشر کا ڈر ہے نہ خوف محشر، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شفیع محشر ہیں اپنے سرور، ہمارے سر پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے تنی رہے گی۔ ثنائے رب ذوالجلال کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، بانی محفل حضرت علامہ مولانا سید طارق جلالی بخاری شاہ صاحب زیدہ مجدہ، حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عادل جلالی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد صدیق قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد شہباز احمد قادری صاحب، اور میرے مسلک کے غیور احباب دانش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ ایک بات جانتے ہیں کہ تمہید کیا باندھیں، 4 باتیں کرتے ہیں، کر کے چھٹی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک وعدہ کرتا ہوں، جب آپ کہیں گے میں چھوڑ دوں گا۔ نہیں انج تے نہیں نا یار، جے تساں بول دے رہنا تو پھر تسی بول لو سارے۔ او کاکا چپ تے کر جا۔ ایک تو میں سبحان اللہ کی داد نہیں لیتا کہ کہو نہ کہو، آپ کی پابندی نہیں ہے، اگر کہیں گے تو ثواب تو ملے گا نا۔ یہ خطبہ تو چلے بتاتے رہتے ہیں، نقابہ بھی بڑے بتاتے ہیں، نقیب لوگ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ کتنا ثواب ہے سبحان اللہ کہنے کا۔ اللہ خود اپنے آپ کو سبحان اللہ کہتا ہے۔ بہرحال میں نہیں کہتا کہ آپ اونچی کہو، کہنا ہے کہہ دینا، نہیں کہنا تو نہ کہنا، مرضی سمجھ آیا تو تب کہنا، وگرنہ بصورت دیگر وہ بھی نہ کہنا۔ لیکن ہاں ایک بات ہے، وہ دیوار کبھی بنتی دیکھی ہے آپ نے؟ بناتے ہیں نا، چلے بنتی تو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب توڑتے ہیں نا تو پھر ٹوٹتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک اینٹ میں دوسری اینٹ پھنسی ہوتی ہے، ایسے ایسے ہوتا نا، ایسے بڑی بس تھوڑی سی باتیں میں کروں گا، کچھ آپ سے باتیں کروں گا، ایسے جوڑ لگائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ آپ بھی بولتے رہیے، مجھے بھی بولتے رہنے دینا، اور بیچ میں کوئی بندہ بولے نا، بعد میں غصہ نہیں کرنا کہ میں نے ٹوک دیا ہے۔ کسی کو کچھ نہیں کہوں گا انشاءاللہ، جتنی دیر باتیں کریں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ محفل کو سجانا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ حضور شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا خادم رضوی صاحب انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے عظیم مرتبہ کے طفیل، حضور کی ولادت باسعادت کے طفیل، آج کی اس بزم کے طفیل، اللہ تعالیٰ حضور کنز العلماء، مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا سایہ اہل سنت پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، بولتے جانا تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مجھے بھی اسی رب نے پیدا کیا، آپ کو بھی اسی رب نے پیدا کیا، زندگی بھی اسی نے بنائی، موت بھی اسی نے بنائی، زندگی بھی اسی نے عطا فرمائی۔ بندہ اگر بوڑھا ہو جائے، لاغر ہو جائے، چلا نہ جائے، بیچارہ خود ہی موت مانگتا پھرے، 100 سال سے ابو ہو جائے، 200 سال، چلیں پہلے لوگ تھے وہ کھاتے پیتے تھے تو بچے رہتے تھے۔ آج کل جو نظام چلتا ہے، وہ بندہ جب کبا ہو جائے تو بیچارے سے چلا نہیں جاتا، لیکن رب نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، اسے کہتے ہیں موت۔ موت عطا فرمائی رب نے، یہ رب کا کرم ہے، زندگی دیتا ہے۔ جیسے آپ نے کبھی پھول کھلتا دیکھا ہو، پھول کھلتا ہے، کھلتا کھلتا ایسے پہلے کمپلسی ایسے جناب وہ ٹھوٹھی سے میں نکلتا ہے، آہستہ 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 وہ کلی کلی سے پھول کھلتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ ایسے پھر کئی تو پھول ایسے کھلتے ہیں، بیچ میں سے تھوڑے سے وہ نکلتا ہے وہ جناب پارا سا، وہ بعد میں کھلتا ہے، پتے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، اور ٹوٹنے سے پہلے ہی جب وہ ویسے ڈالی پہ بھی مرجھا جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، لیکن کئیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، جو ٹوٹ جائیں وہ سوکھ جاتے ہیں۔ ہم الحمدللہ ٹوٹے نہیں، ٹوٹتا سوکھتا وہ ہے جو ٹوٹ جائے، اور ہمارا تعلق کل بھی مدینے والے کے ساتھ تھا، آج بھی مدینے والے کے ساتھ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اسی کے ضمن میں ہم نے باتیں کرنی ہیں، تو باتیں لمبی چوڑی نہیں ہوں گی۔ زندگی بھی کس نے بنائی؟ موت بھی کس نے بنائی؟ سارے بولو، کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ زندگی بھی رب کی عطا، موت بھی رب کی، زندگی بھی کمال کی نعمت، موت بھی کمال کی۔ جواب زندگی کا بھی کوئی نہیں، جواب موت کا بھی، وہ تو اور باتیں ہیں کہ ہمارے رسول تو مر جائے میں مر جاؤں تو معاملہ اور ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے کہہ دیا تھا صحابہ کی انجمن میں، فرمایا تھا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، صحابہ میں زمین کے اوپر رہوں تب بھی تمہیں دیکھتا ہوں، زمین کے نیچے جاؤں گا پھر بھی تمہیں دیکھتا رہوں گا۔
حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا قبر میں تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ زندگی بھی رب نے بنائی، موت بھی رب نے بنائی، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ وہ بولو تو صحیح، نہیں ڈاؤٹ۔ یہاں تک آپ کی بات پکی آ گئی کہ زندگی بھی رب نے بنائی، موت بھی، زندگی بھی رب کی عطا، موت بھی، مثل زندگی کی بھی کوئی نہیں، مثل موت کی بھی کوئی نہیں۔ اب رب ذوالجلال سے ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، ہمارے خالق، ہمارے مالک، تو ذوالجلال ہے، تو والاکرام ہے، اے اللہ تو خالق کائنات ہے، تو رازق کائنات ہے، تو مالک کائنات ہے۔ ہمارا چھوٹا سا سوال ہے، زندگی تو نے بنائی، کمال کر دیا، موت تو نے بنائی، کمال کر دیا۔ ہمارا چھوٹا سا کویسچن ہے، ایک سوال ہے، سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ زندگی کیوں بنائی؟ زندگی کیوں بنائی؟ یہ موت، بولو سارے، یہ موت کیوں بنا؟ گھنٹوں کی تقریر 1 منٹ میں آپ کے سامنے سمیٹ کے کہوں تو رب سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ زندگی کیوں بنائی؟ موت، آخری بندے تک بولو، موت کیوں بنائی؟ تو رب فرماتا ہے قرآن پڑھ۔ میں نے پڑھا تو آواز آئی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے زندگی بھی تیرا امتحان بنایا، میں نے موت کو بھی تیرا زندگی بھی امتحان، بابا موت بھی، زندگی بھی موت، اور زندگی بھی امتحان اور موت بھی امتحان، زندگی بھی امتحان۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے زندگی دی، بندے وہ بھی تمہارا امتحان ہے، بلکہ خدا نے اجمالی طور پر ایسے پیک کر کے نہیں دے دیا۔ قرآن نے زندگی کے حصے کیے، پہلے بچپن بیان کیا، بعد میں جوانی بیان کی، پھر خوبصورتی بیان کی، پھر اینڈ بیان کیا۔ جیسے مثال دیتا ہوں قرآن سے، قرآن کہتا ہے انا خلقنا الانسان امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے ہوئے نطفے سے، ملے ہوئے نطفے سے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا لنب، حیران ہونے کی بات نہیں ہے، قرآن نے بڑے پول کھولے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ۔ آج بڑا اکڑ خان بنتا ہے، آج میلاد کے اوپر فتوے لگاتا ہے، آج ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مِمَّا خُلِقَ، اے انسان غور کر، تو بنا کس چیز سے؟ اور ختم نبوت کے ڈاکو، اور نبی اکرم علیہ السلام کے میلاد کے منکر، اور حضور کے میلاد پہ فتویٰ لگانے والے، جس رسول نے اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا۔ بہرحال یا اللہ زندگی بھی امتحان، موت بھی امتحان، تو فرماتا ہے ہم نے، اے انسان غور کر، ہم نے بنایا کس چیز سے؟ مما خلق، تو بنا کس چیز سے ہے؟ تو غور تو کر، اپنی اوقات تو دیکھ۔ اور میرے رسول کو بھونکنے والی اپنی اوقات تو دیکھ، اپنی اوقات تو دیکھ۔ یا اللہ فرما بنایا کیسے؟ فرمایا مما خلق، بنا کہ اکڑ خان ہو پوچھ لینا بنا کس چیز سے ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو پوچھ لینا بنا کس چیز سے ہے۔ اگر ماڑے بندے کو ایسے دیکھ کے سکپ کر جائے، سلام لینا گوارا نہ کرے تو پوچھ لینا بنا، قرآن کہہ رہا مما خلق، بنا کس چیز سے ہے؟ فرماتا خلیقہ من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ قرآن کہتا ہے تو ایسے ناپاک پانی سے بنا۔ توجہ چاہوں گا سارے بزرگ دھیان سے، مسجد میں آپ کی بڑی آواز آتی ہے، آج بھی آواز نکالو۔ کیا کہا؟ تو ایسے ناپاک پانی سے بنا جو کپڑوں پہ لگے، کپڑے ناپاک، جسم پہ لگے، یہی میں نے کہا جوڑ لگانا ہے۔ اگر کپڑوں پہ لگے تو کپڑے ناپاک، جسم پہ لگے جسم ناپاک، جس چیز کے ساتھ وہ ناپاک پانی لگ جاتا ہے اسے ناپاک کر دیتا ہے، اسے پلید کر دیتا۔ اسی پانی سے ہم سب لوگ بنے نا، ایسا ہے کوئی رب کی قرآن یہ تخلیق میں شک ہے کسی کو؟ اسی ناپاک پانی سے بنے نا، اور بولا تو صحیح، آپ تو ایسے جیسے آب زمزم کس سے بنے ہو، سارے کے سارے اسی پانی سے بنے، میں بھی اسی پانی سے بنا، آپ بھی اسی پانی سے بنے، آپ کے محلے کے لوگ بھی اسی پانی سے بنے، شہر کے لوگ بھی اسی پانی سے بنے، ناپاک پانی سے بنے ہم سب لوگ۔
رب کی قدرت کا کمال ہے، رب کی قدرت کا کمال ہے۔ اب یہاں تک آپ کا ذہن آ چکا کہ ہم سب لوگ بنے ناپاک پانی سے، پلید پانی سے۔ اب بارگاہ عزتی میں سوال کرتے ہیں، ہمارے اللہ تو نے ہمیں ناپاک پانی سے پیدا کیا، انسان کو پلید پانی سے پیدا کیا، اتنے ناپاک نطفے سے پیدا کیا، اتنے پلید قطرے سے پیدا کیا، یا اللہ اتنا پلید اتنا پاک کس نے کیا؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یا اللہ اتنے ناپاک پانی سے تو نے اسے پیدا کیا، پھر اتنا پاک کیسے ہو گیا؟ جسے ہاتھ پکڑاتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ یا اللہ جسے ہاتھ پکڑاتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے، جس گلی سے گزر جاتا ہے گلی کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہاتھ تو ہاتھ، گلی تو گلی، نظر بھر کے کسی پہ ڈال دیتا ہے، تن بھی پاک کر دیتا ہے، من بھی پاک کر دیتا ہے، تن بھی پاک کر دیتا ہے، من بھی پاک کر دیتا ہے۔ یا اللہ کہاں پہ وہ چلہ کاٹ کے گیا تھا اجمیر، لاہور میں بیٹھا چلہ کاٹا، اتنا کرم ہوا یا اللہ اتنا اونچا اتنا پاک ہوا کہ اجمیر میں جا کے 90 لاکھ میں نظر ڈالی تو پاک کر کے رکھ دیا۔ یا اللہ ہمارا سوال ہے، اتنے ناپاک پانی سے تو نے اس انسان کو پیدا کیا، پھر اتنا پاک کیسے ہوا؟ جسے ہاتھ پکڑائے اسے بھی، بولو سارے، اسے بھی گلی سے گزرے اسے بھی پاک کر دے، نظر بھر کے کسی پہ ڈال دے، تن بھی پاک من بھی پاک۔ ہمارا سوال یہ ہے، اتنے ناپاک پانی سے پیدا کیا پھر اتنا پاک کیسے ہو گیا؟ یا اللہ یہ اتنا فاصلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ہمارے نا کنز العلماء مفکر اسلام ایک شعر پڑھتے ہیں کہ کیا سناؤں جی؟ پھر سناؤں گے، سمجھ آ جائے گی۔ کیا کہا میں نے؟ یا اللہ ہمارا سوال یہ ہے، اتنے ناپاک پانی سے تو نے پیدا کیا اور اتنی بلندی پہ پہنچ گیا۔ یا اللہ تیرا رسول جنت میں جائے تو کہتا ہے بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے وہاں پہ سنی تھی۔ یا اللہ اتنے ناپاک پانی سے تو نے بنایا، اتنا فاصلہ، کہاں یہ ناپاکی، کہاں یہ پاکی، کہاں وہ ناپاکی، کہاں یہ پاکی؟ زمین و آسمانوں سے زیادہ فاصلہ کس نے مٹایا؟ سوال تو بنتا ہے نا، یا اللہ ناپاک پانی سے پیدا کیا پھر اتنا پاک ہوا کہ لوگ اسے جہاں پہ بیٹھا لاہور میں ہے راج رلیوں کی پہ کرتا ہے۔ یا اللہ اتنا پاک ہو گیا، رہتا اجمیر میں ہے راج رلیوں کی میں کرتا ہے۔ یا اللہ اتنا پاک کیسے ہوا؟ بیٹھا آرام تو بریلی میں کر رہا ہے، راج پاکستان میں کرتا ہے۔ یا اللہ اتنا فاصلہ کس نے مٹایا؟ سوال تو بنتا ہے نا یارا، اتنا فاصلہ کس نے مٹایا؟ تو بات پلے سے کروں، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اگر قرآن پڑھیں تو تیرے دل میں بھی محمد کا پیار آنا چاہیے نا، آپ کا سب کا ضمیر جاگنا چاہیے نا۔ بے غیرتوں کو غیرت، بولو تو صحیح، بے غیرتوں کو غیرت بھی آنی چاہیے، منافقوں کا نفاق بھی نکل جانا چاہیے۔ اگر ہدایت ہے تو آ جانی چاہیے، وگرنہ جان نکل جانی چاہیے۔ یا اللہ اتنے ناپاک پانی سے تو نے بنایا، پھر اتنا فاصلہ ناپاکی اور پاکی کا کس نے مٹایا؟ تو وہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّي، قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ لفظ ہے، سارے پڑھو، یُزَكِّي، اس کا سادہ سا ترجمہ وہ پاک کرتا ہے اور پاک کرتا رہے گا۔ پاک کرتا ہے، کرتا رہے، سارے بولو پاک کرتا ہے، پاک کرتا رہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے کیا احسان، احسان کیا مومنوں پر۔ منڈا اگر ہونا دشمن کے گھر تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہونا بھائی کے گھر، بہن کے گھر، اپنے گھر تو خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بھیجا، احسان کیا مومنوں پر، اب خوشی کون منائے گا؟ شکریہ کون ادا کرے گا؟ وہ جھنڈیاں کون لگائے گا؟ اور مرچیں ہم تو اپنے بنیرے پہ لگاتے ہیں، تجھے
تجھے لگے ہماری غلطی تو نہیں ہے، ہم تو بتیاں لگاتے ہیں، تجھے مرچیں محسوس ہوں، ہماری غلطی ہے اس میں؟ وہ بولو تو صحیح۔ اور یار پیسے ہمارے، وہ جناب سوئچ ہمارا، تارے ہماری، بجلی ہماری، بل بھی ہم نے دینا ہے، تو تجھے کیسے لگے؟ لگے گا اس کو جس پر احسان اللہ کہتا ہے میں نے احسان کیا مومنوں پر، اب خوشی منائے، خوشی منائے، جھنڈیاں لگائے، اور بول تو صحیح، جھنڈیاں لگائے، گھر سجائے، بازار سجائے، میلاد منائے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے، آمد مصطفیٰ کا ڈنکا بجائے، یہی تو لگانا ہے۔ یا اللہ اتنا ناپاک تھا، اتنا پاک کیسے کیا؟ فرمایا اس کی ٹکرونے سے پاک نہیں کیا، اس کے بستروں نے اسے پاک نہیں کیا۔ یا اللہ کس نے کیا؟ کہا محمد کی نظروں نے کر دیا۔ کس نے پاک کیا؟ محمد کریم کی۔ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، ان میں بھیجا رسول، پڑھتا ہے قرآن، دکھاتا ہے نشانیاں، بیان کرتا ہے نشانیاں۔ نشانی تھی رب کی چاند، توڑ دیا، علامہ نہیں آیا۔ بہرحال چلے ادھر نہیں جاتے یار، لمبا ہو جائے گا، میں ادھر چکر لگا کے نہیں، ہم شارٹ کٹ جاتے ہیں، بائی پاس سے کیوں جانا ہے، موٹر پہ جو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے احسان، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، بھیجا رسول، کرتا کیا ہے؟ تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرتا ہے اور پاک کرتا رہے گا، پاک کرتا ہے پاک کرتا رہے گا۔ یہاں پہ آپ کے ذہن کو روکنا چاہوں گا، آپ کے ضمیر سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، مجھے بتا ایک بندہ زمین کے جتنے ذرے ہیں، زمین کے جتنے ذرے ہیں، تمہاری اینٹوں کے ٹائلوں کے جتنے ذرے بنا دیے جائیں، جتنے تمہارے سروں پہ بال، تمہارے جانوروں کے جسموں پہ بال، اگر اتنی تعداد کے برابر کوئی غیر مسلم لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ مسلمان ہو جائے گا؟ سارے بولو۔ آپ کو لگتا ہے میرا سوال سمجھ نہیں آیا؟ یار بس نہ کری، اسلام پڑھ لئیے۔ کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے، بس منافق گن رہا ہے، توڑتا کچھ بھی نہیں۔ کیا کہا میں نے سوال کیا، میں نے کہا جتنے زمین کے ذرے، جتنے سروں پہ بال، جتنے تمہارے جانوروں کے جسموں پہ بال، جتنی مرضی گنتی ہے، ساری گنتی کے برابر اگر کوئی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ بڑے تلفظ کے ساتھ پڑھے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ وہ پاک ہو جائے گا؟ پاک ہونے کے لیے محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس کمینے سے پوچھ تو صحیح، اور جس کا نام اتنا عالی مقام ہے وہ خود کتنا مقام والا ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ ٹیلو کی مسئلہ ہے، بول دے کیوں نہیں؟ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ تو پاک کون کرتا ہے؟ ٹکریں نہیں کرتی، بسترے کون کرتا ہے؟ محمد کریم کی نظریں پاک کر دیتی۔ جس پہ پڑ جائے نا، جس پہ پڑ جائے، جو بھی پاک تھا، پاک ہے، پاک ہوگا، اسے پوچھ لینا پاکی کہاں سے آتی ہے، تو وہ کہے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یا اللہ پاکی ملتی ہے، ہم نے کھاد لینی ہو تو کھاد کے ڈیپو پہ، لوہا لینا ہو لوہا کے بازار میں جاتے ہیں، یا اللہ پاکی لینی ہو تو ہے کوئی بازار، آئے ہائے ہائے، ہے کوئی کارخانہ؟ تو رب کہتے ہیں میں نے پاکی کا مرکز رلیوں کی کے کسی بازار کو نہیں بنایا، یا گوجرانوالا کے کارخانے کو نہیں بنایا، پاکی کا مرکز میں نے محمد عربی کے گھرانے کو بنایا۔ جو پاک تھا، پاک ہے،
پاک ہوگا اس سے پوچھ لینا یار پاکی کہاں سے ملتی ہے. مثال دیتا ہوں, وہ ابو بکر ابو قحافہ کا معمولی سا بیٹا نہیں تھا. شاہ جی توجہ چاہوں گا, باتیں کوئی بندہ نہ کرے یار. وہ ابو بکر ابو قحافہ کا معمولی سا بیٹا نہیں تھا. مکے کی منڈی میں بھی پورا نام نہیں تھا. جب تیرے نبی کی بارگاہ میں آیا نا, جب تیرے رسول کے دربار میں آیا نا, تو محمد نے یزکیہم کا رنگ چڑھایا, پاکی والا رنگ چڑھایا, پاکی والی نظر سے دیکھا, پاکی والی چادر وہ ابو بکر کو پہنائی نا. وہ ابو بکر جس کو مکہ بھی پورا نہیں جانتا تھا, باہر تو کبھی کبھی جاتا تھا, وہ ابو بکر اتنا اونچا ہو گیا, اتنا اونچا ہو گیا, اتنا اونچا ہو گیا کہ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. ابو بکر تیری ذات کی بھی قسم, تیری سچائی کی بھی قسم. وہ عمر, اگر تم تاریخ مکہ, وہ ابو بکر, چلیں ابو بکر پہ تھوڑی سی بات کرنے, تھوڑا سا بندوں کی مالش بھی کر دیتے ہیں. صدیق اکبر, صدیق اکبر کون؟ نام لو سارے دب کے, صدیق اکبر. جس ابو بکر کو محمد عربی صدیق کہیں, کسی بے غیرت کو درد ہو تو ہم وہ درد برداشت کر سکتے؟ حضور نے کہا یہ صدیق ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا کہا سر؟ یار مجھے باقی باتیں نہیں آتی. وہ کالے دل والا, وہ کالے جسم والا, وہ کالے کپڑوں والا مانتا ہے کہ محمد علیہ السلام کو رب نے مختار کل بنایا ہے. زمین پہ بیٹھے تو روڑا مارے بغیر چاند توڑ لیتے. زمین پہ کھڑا ہونا تو روڑا مارے بغیر چاند توڑ ڈالتا ہے. اور اگر زمین پہ کھڑا ہونا مکے میں, مدینہ مقام صحابہ پہ, بغیر سوٹی کے, بغیر رسی کے سورج موڑ لیتا ہے. بڑی بات تو نہیں, بہت بڑی بات تو نہیں کرتی, سمجھ میں نہ آئے. وہ مانتے ہیں کہ یہ مختار کل بن کے آیا ہے. ان کو اتنا تو سمجھ جانا چاہیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس جبریل ہمسایوں کے حقوق لے کے اتنی بار آیا, اتنی بار آیا, اتنی بار آیا کہ مجھے خوف لاحق ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہیں جائیداد میں ہمسائے کا حق نہ رکھ دے. اور یار تیرا ہمسایہ ہو اس کا اتنا حق ہے جو 1400 سال سے لے کے قیامت تک محمد کا ہمسایہ ہو. اور بول تو صحیح. فرماتا نہیں قرآن انا ارسلناک بالحق, محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حق دے کر, حق کے ساتھ. پتہ یہ چلا جہاں محمد ہو وہاں پہ وہاں حق ہوتا ہے, جہاں حق ہو وہاں پہ وہاں محمد, جہاں محمد وہاں حق, جہاں حق وہاں بولو سارے, جہاں حق وہاں پہ, جہاں محمد وہیں پہ. 1400 سال سے محمد کہاں ہے؟ 1400 سال میں وہ گنبد خضرا میں ہے کہ نہیں؟ جہاں پہ حضور ہو وہاں پہ فطور ہو سکتا, جہاں پہ حضور ہو وہاں فطور ہو سکتا, جہاں حضور ہو وہاں حق, جہاں حق وہاں حضور. اب 1400 سال سے جس گھر میں محمد آرام کر رہے ہیں وہیں پہ ابو بکر بستا ہے, وہیں پہ ابو بکر بستا ہے. وہ جس کا انکار کیا تھا انہوں وہ کافروں سب سے بڑے کافروں نے, وہ ابو بکر, وہ عمر بھی وہیں پہ بستا ہے, وہیں پہ ہے کہ نہیں؟ اور بولا تو صحیح. وہ ابو بکر, وہ عمر جس کا تعارف یہ ہے کہ تاریخ مکہ میں بتاتی ہے کہ عمر کا جو تعارف تھا وہ ڈنڈے کا زور تھا. مارا بندہ لٹاتا دے تیرے دی, مارنا شروع کر دیتا, مارا کرتا تھا غریبوں کو, مسکینوں کو, مارے لوگوں کو. اتنا مارتا تھا, اتنا مارتا تھا, اتنا مارتا تھا کہ حد کر دیتا تھا. لیکن جو وہ عمر جو اتنا ظلم کرتا تھا, تیرے نبی کے دربار میں آیا نا, تیرے رسول کے دربار میں آیا نا, تو محمد نے یزکیہم والا رنگ چڑھایا, پاکی والی نظر سے دیکھا, یزکیہم کی چادر پہنائی. وہ عمر اتنا اونچا ہو گیا, اتنا اونچا ہو گیا, اتنا اونچا ہو گیا کہ راتوں کو سویا نہیں کرتا تھا. کہتا تھا فرات کے کنارے بکری کا بچہ پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. اور جناب وہ غلام کہتا تھا عمر یہ بوری مجھے دے دو, یہ سودا سلف مجھے دے دو, غریب کی کٹیا تک میں پہنچا دوں گا حضرت. تو عمر کہا کرتے تھے پہلے ڈنڈے کا زور چلاتا تھا, اب مجھے بتا قیامت کو عمر کا بوجھ اٹھا لے گا؟ اتنا کہاں وہ عمر اور کہاں پہنچا دیا.
محمد کی نظروں نے نہیں ہے کمال کیا. یہ کہاں سے آئی ہے پاکی، یہ طہارت؟ وہ عثمان، جانتے ہو کہ نہیں عثمان غنی کو؟ بولا تو صحیح. وہ عثمان یا تو سودا دینا جانتا تھا یا سودا، صحیح بات ہے شاہ جی، یا سودا لینا جانتا تھا یا سودا دینا جانتا تھا، یا سودا دیتا تھا یا لیتا تھا، ریٹ کرنا ہی اس کا کام تھا. لیکن جب تیرے نبی کے دربار میں آیا نا تو محمد نے یزکیہم کا رنگ چڑھایا. وہ عثمان اتنا اونچا ہو گیا، یہ بات ہضم نہیں ہو سکتی. اگر کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا نا 2 نمبر تو اس کے کلیجے پھٹ جائیں گے. ایمان والے اس سے بڑی حرارت لیں گے، بڑے پاک ہو جائیں گے. وہ عثمان یا تو سودا لینا جانے یا سودا دینا جانے، تیسرا کام عثمان کو نہیں آتا تھا. وہ جب تیرے نبی کی بارگاہ میں آیا نا تو محمد نے یزکیہم کا رنگ چڑھایا، یزکیہم کی چادر پہنائی. وہ عثمان اتنا اونچا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا. آج لوگوں کو ایک نور نصیب نہیں ہوتا، محمد نے جو نورین بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. مولا علی کا نعرہ لگاؤ، ڈٹ کے لگاؤ. لیکن صدیق اب علی کا امام ہے. مجھے یہ بھی لہجہ آتا ہے. نعرہ تحقیق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. ہون لو نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ شاہ صاحب سے پیار ہے اس لیے برداشت کر جاتے ہیں. مجھے جن سے پیار ہو انہی کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ آج لوگوں کو ایک نور نصیب نہیں ہوتا. جو بھی مسجد ہو، جو بھی مدرسہ ہو بھی اس پارٹی کا، وہاں پہ جا کے دیکھنا لکھا ہوگا ابو بکر صدیق. اسے پوچھنا صدیق کس نے بنایا؟ کہاں لکھا ہوگا عمر فاروق، کہنا فاروق کہاں سے آیا؟ اور لکھا ہوگا عثمان ذوالنورین. اور عثمان کو تو 2 نوروں والا مانتا ہے، اور جس نے بنایا اسے کیوں نہیں مانتا؟ یہ تیری نسل پاک میں ہے. حضرت عباس نے یہی تو کہا تھا محبوب بچپن کی بات سناؤں، قصہ سناؤں تیرا بچپن کا؟ سرکار کہتے چچا سنا لے، تو بھی سنا لے. تیرے بچپن کی کہانی سناؤں؟ چچا سنا لے. چچے نے سنانا شروع کیا. کہا بیٹا تو پنگھوڑے میں تھا. پنگھوڑا سمجھتے ہیں؟ ویسے میں جھولا بھی کہہ سکتا ہوں، پینگا بھی کہہ سکتا ہوں. جھولنے میں آپ جھولا جھول رہے تھے اور بچپن تھا آپ کا. بچہ جب کھیلتا ہے تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے، کبھی یوں جاتا ہے کبھی یوں جاتا ہے. تو بھی بچہ تھا، تیرا باپ بھی کبھی بچہ تھا، تیرے بھی بچے ہیں. مجھے بتا تیرے بیٹے کی انگلی پہ کبھی پنکھا ہلا ہے؟ تیرے بیٹے کی انگلی پہ کبھی وہ اوپر لگا چھنکنا؟ آج کل کے جو چھنکنے ہیں نا، وہ جو بچ رہے تھے چند دن پہلے، وہ سارے چھنکنے وہ جناب تیرے بچے کی انگلی کے اشارے سے. کبھی جناب ادھر ادھر کوئی حرکت ہوئی ہو، تیرے گھر کا چھت یوں ہوا ہو یا یوں ہوا ہو. حلیمہ سعدیہ کہتی میں طواف کرنے گئی، میں نے کہا آج جا رہی ہوں یہ لال لے کے، چلو عبادت کر جاتی ہوں. وہاں میں نے عجیب منظر دیکھا، میں چومنے گئی، حجر اسود آ گیا. حجر اسود آ گیا. حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا، بچپن تھا، پنگوڑا تھا، آپ تھے. بچپن تھا، پنگوڑا تھا، آپ تھے. ادھر چاند تھا، ادھر آپ تھے، ادھر آپ تھے، ادھر چاند تھا. آپ دیکھنے میں ماشاءاللہ مطلب بظاہر جسم جو تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا چاند کا لگتا تھا. لیکن میں نے دیکھا وہ ننھی منی انگلی اٹھی نا، جب یوں ہوتا تو چاند یوں چلا جاتا، یوں ہوتا تو چاند یوں چلا جاتا، یوں ہوتا تو یوں چلا جاتا. اور یار مجھے بتا، جو نبی بچپن میں انگلی کی پاور سے چاند کو گھماتا ہو، اگر وہ
حضرت عباس نے کہا بیٹا میں نے دیکھا وہ چاند، بریلی کے تاجدار نے کہا نہیں تھا چاند جھک جاتا جدھر، یہ نہیں کہ یوں جاتا تھا، ادھر سے چڑھتا ادھر چلا جاتا، کہتے چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، پتہ یہ چلا اگر انگلی محمد کی مشرق کو تو چاند، سارے بولو چاند، اگر انگلی مغرب کو تو چاند ہوتا دن ہوتی رات، اگر حضور کی انگلی شمال کی جانب تو چاند بھی شمال کو، اگر جنوب میں تو، اگر نکر پار تو، اگر حضور یوں کرتے ہوں گے تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا چچا اتنا کیوں پریشان ہے، وہ ہمارا جی بہلاتا تھا ہم اس کا جی تیرا بچہ تو روتا ہی جانتا ہے، تیرا بچہ تو بولنا بھی نہیں جانتا، حضور کہتے ہیں وہ ہم سے باتیں کرتا تھا، ہم اس سے باتیں کرتے تھے۔ تیرا بیٹا ہونا مٹی کا، بشر فقط تھوڑا سا نور رب نے رکھا آنکھ میں، اور کھلونا مٹی کا، لکڑی کا، پلاسٹک کا، لوہے کا، سونے کا، چاندی کا، ہیرا لاؤ لیکن چاند کھلونوں میں نہیں ملتے، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر تھا چلتا وہ کھلونا، وہ کھلونا بریلی کے تاجدار نے حد کر دی۔ یہ جو نقیب ہے نا یہ کہتے ہیں اینڈ والا لفظ بولنا، اب تم بھی اینڈ والا بولتے جانا، اعلیٰ حضرت نے حد کر دی، کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، نہیں ایسے نہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، جس کا عقیدہ ہے نور کا وہ بولے، دوسرا فطور نہ بولے، یہاں فطور والوں کا کام ہی نہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، چاند کا نور تیری خیرات، سورج کا نور محمد کی خیرات، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، اور نور کی سرکار سے پایا دو شالا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا۔ اور یار جس کو نور ملا اس کا تو بڑا لکھتا ذوالنورین، جس نے دیا حد ہو گئی یار بے غیرتی کی۔ آگے چل، علی مشکل کشا ہے کہ نہیں؟ بولو اے، ترہ خیبر اکھاڑا تھا کہ نہیں؟ ہے کوئی ایسا مائیکل؟ ہے کوئی؟ بابل علم ہے کہ نہیں؟ کیسے بنا؟ لوگوں نے کہا حضور سے پڑھا، کمال کر دیا یار، پڑھا ہے، لیکن مجھے جو سمجھ آئی پڑھا تو صدیق بھی تھا، لیکن باب العلم نہیں کہا، بنیاد کہا۔ عمر سے کہا یہ پکی دیواریں ہیں، انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر جدارها و عثمان سقفها و علی بابها۔ مثال ابو بکر کی بھی بولو اے، مثال عمر فاروق کی بھی، مثال ذوالنورین کی بھی، مثال مولا علی کی بھی، مولا علی کی بھی مثال کوئی نہیں۔ مولا علی کو باب العلم بنایا تو پتہ ہے کیسے بنا تھا علی؟ ایک دن بچپن میں جب حضور نے گود میں اٹھایا نا تو منہ بھی نہیں کھولا، آنکھیں بھی نہیں کھولتا تھا، بولتا بھی کچھ نہیں تھا۔ حضور نے ایسے جناب گود میں لیا تو علی نے منہ بھی کھول دیا، آنکھیں بھی کھول دی، حضور نے گھٹی کے طور پر اپنی زبان علی کے منہ پہ ڈال دی۔ اب وہ باب العلم نہ، حضور کے بعد صرف مولا علی نے کہا سلونی اما شئتم عن القرآن، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، جو پوچھو گے جواب دوں گا، جو پوچھو میں بتاؤں گا۔ بہرحال کیا ہوا، وہ علی تاریخ مکہ اٹھا کے دیکھ، وہ علی بظاہر جسم کسی پہلوان والا نہیں تھا، بظاہر جسم کسی پہلوان والا پہلوان نہیں لگتا تھا، بڑا کمزور سا جسم تھا بظاہر، ویسے تو اسد اللہ تھا، اللہ کا شیر کمزور ہوتا ہے، بظاہر جسم کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب خیبر میں بلایا نا تو آنکھیں دکھ رہی تھی، جب حضور پہ ایمان لائے تو کہتے ہیں ڈانگیں کمزور تھیں،
اے محمد میری آنکھیں دکھتی ہیں، ٹانگیں اردو کی کتاب میں پڑھا تھا بچپن میں، محمد میری ٹانگیں کمزور ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن پھر بھی میں تیرا کلمہ پڑھوں گا۔ وہ علی جس کی ظاہری جسامت کسی پہلوان والی نہیں تھی، وہ علی کوئی جرری انسان بظاہر نہیں لگتا تھا، بڑا پہلوان نہیں لگتا تھا، وہ علی جب تیرے نبی کی دربار میں آیا نا تو محمد نے یزکیہم کا رنگ چڑھا دیا، یزکیہم کا رنگ چڑھایا نا، وہ علی اتنا اونچا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا کہ محمد نے خود فرما دیا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اور لوگوں جہانوں کی عبادت ایک طرف، علی کی تلوار کی ضرب جہان میں ایک طرف، اب ثواب کس کا زیادہ ہے؟ فرمایا علی کی تلوار کی ایک ضرب کا۔ یہ پاکی کہاں سے آئی؟ اب بول تو صحیح، حضور علیہ السلام سے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، چودھری آدمی آپ جناب پریا پنچایت والے بندے ہیں سارے کے سارے، کوئی نہ بھی ہو تو ویسے ہی بن جاتا ہے، کوئی ماڑا بندہ پھنس جائے نا تو ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں، ویسے پھنس جائے کسی بات پہ۔ چلیں آپ ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا، آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، سوال یہ ہے کہ آپ کہیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے، اچھا نام تھا ان کا، لیکن اس کیٹیگری کا نہیں تھا، لیکن بڑا آدمی تھا مکے میں۔ عمر فاروق ویسے ہی جناب وہ بڑا آدمی تھا، باپ بھی بڑا تھا، سرداروں میں نام آتا تھا۔ عثمان غنی ویسے ہی بہت بڑا تاجر تھا، اپنا اس کا نام تھا، اس کی اپنی جناب وہ سارا سسٹم تھا۔ وہ جناب علی تو ویسے ہی سردار ابو طالب کا بیٹا تھا۔ محمد نے بڑوں کو بڑا کیا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کچھ چھوٹی سی مثال لاؤ کہ چھوٹے کو بھی آسمان کا تارا بنایا، چھوٹے کو بھی محمد کریم علیہ السلام نے اتنی بلندی پہ چڑھایا ہو، تو مجھے مثال دینے کے لیے بلال سے اچھا نام نظر نہیں آتا۔ وہ بلال، تاریخ مکہ پڑھ کے دیکھنا کہ وہ بلال جب گلی سے گزرتا تھا نا، لوگ بلال کے منہ پہ تھوکا کرتے تھے، تو کالا ہے، تو غلام ہے، تو حبشی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ جہاں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے بدماشوں کا ٹولہ ہوتا نا، وہاں بلال کو کرسی تو کیا، چارپائی تو کیا، پیڑھی تو کیا، ٹاٹ پہ بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہ بلال جب تیرے نبی کی بارگاہ میں آیا نا، لوگ منہ پہ تھوکا کرتے تھے، تو کالا ہے، تو حبشی ہے، تو فلاں ہے۔ لوگ ٹاٹ پہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، پیڑھی پہ بیٹھنے، بولو پیڑھی پہ بیٹھنے، پیڑھی پہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، چارپائی پہ یعنی کہ منجی پہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، کرسی تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ بلال جب تیرے نبی کی بارگاہ میں آیا نا تو محمد نے یزکیہم کا رنگ چڑھایا، یزکیہم والی چادر پہنائی۔ وہ بلال اتنا اونچا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا، لوگ تھوکا کرتے تھے، تو غلام ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ جب محمد کے دربار میں آیا، یزکیہم کا رنگ چڑھا، وہ بلال اتنا اونچا ہو گیا، لوگ پیڑھی پہ چڑھنے نہیں دیتے تھے، محمد نے کعبے پہ چڑھا دیا۔ میں نے پوچھا بلال اتنا پروٹوکول، بلال اتنی عزت، اتنا اعزاز، اتنی تکریم کیسے ملی؟ تو بلال کہتا ہے ابو بکر خریدنے آیا تھا، مول پڑ گیا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ اگر آج بھی دل کی آنکھوں سے دیکھو تو وہ آج بھی گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے کہتا ہوگا، یا رسول اللہ تو نے زروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا تو ہر کر دیا، تو نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے، کملی والے میں قربان تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ اوے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ بہرحال میرا سوال وہیں کا وہیں، بات وہیں کی وہیں، ناپاک پانی سے پیدا ہوئے، کیوں؟ فرمایا لنبتلیہ، امتحان کے لیے، اور کو مقصد ہی نہیں۔ انسان جوان ہوا، بڑا ہوا، دنیا کی خوبصورتیاں دیکھی، خوبصورتیاں دیکھ کے کہنے لگا واہ واہ کیا بات ہے، کبھی مری گیا، کبھی جناب کشمیر گیا، کبھی ادھر گیا، کبھی کراچی گیا، کبھی سمندر دیکھا، کبھی آؤٹ آف کنٹریز گیا۔ تو یا اللہ یہ جو اتنی خوبصورتی تو نے زمانے میں بنا دی، یہ کیوں بنائی؟ فرماتا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم، ہم نے زمانے میں جو بھی بنایا، جو بھی سجایا، فقط امتحان کے لیے بنایا۔
یا اللہ یہ امتحان کیسا ہے، اتنا خوبصورت بنا دیا، خوبصورتی میں امتحان. اللہ مطلب خوبصورتی ہی تو امتحان ہوتی ہے، خوبصورتی میں بھی امتحان. یا اللہ کیا امتحان ہے؟ فرمایا امتحان یہی ہے کہ کون ہے جو کائنات کی خوبصورتی دیکھ کر کائنات پہ قربان ہوتا ہے، کون ہے جو کائنات کو دیکھ کر بھی محمد کی ذات پہ قربان ہوتا ہے، کون ہے جو حضور کی ذات کو دیکھ کر بھی ابو جہل رہتا ہے، کون ہے جو نام سن کر بھی ممتاز قادری بن جاتا ہے. میں یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں، کون ہے جو دیکھ کر بھی اتما رہتا ہے، جو بن دیکھے علم و دین بن جاتا ہے. یہی تو امتحان ہے، زندگی ساری کی ساری امتحان. یا اللہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے. اگر مزید آگے چلیں گے تو لمبے امتحان پڑ جائیں گے. کامیابی کی طرف جاتے ہیں، یا اللہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں. امتحان دو تو کس لیے دیتے ہیں؟ کامیاب ہونے کے لیے. یا اللہ زندگی ساری امتحان، بچپن جوانی سارا کو سارا امتحان، سارا کا سارا امتحان. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، امیری بھی امتحان، فقیری بھی امتحان. یا اللہ کیوں؟ فرمایا دیکھنا یہی چاہتا ہوں، کون ہے جو مال ہو کر بھی بغیرت بن جاتا ہے، کون ہے جو مال دے کے عثمان غنی بن جاتا ہے. یہی تو مبارک، یہ بیٹھ رہے امتحان پہ تو لمبا ہو جائے گا. یا اللہ ہم نے امتحان کی کرنی ہے تیاری، تو کوئی شارٹ کٹ رستہ بتا دے، شارٹ کٹ کوئی وے بتا دے. یا اللہ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ارشاد فرما قد افلح المؤمنون. لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ یا اللہ ہاں. یا اللہ کار لے لیں کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں. یا اللہ کوٹھی بنا لیں کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں. یا اللہ کار بنا لیں؟ اللہ فرماتا ہے یا اللہ کار بنا لیں، بینک بیلنس بنا لیں. یا اللہ سارا پاکستان بیچ کے سوئس بینک میں اکاؤنٹ بنوا لیں، کروڑوں اربوں کھا کے جا کے وہ بیٹھ جائیں لندن میں، یا اللہ بن جائیں گے کامیاب؟ اللہ فرماتا ہے نہیں. یا اللہ کیسے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون. یا اللہ کیسے؟ فرمایا المؤمنون. یا اللہ کیا مطلب؟ فرمایا کامیاب وہ نہیں جو کائنات سے پیار کرے. یا اللہ کون ہے؟ فرمایا جو ایک طرف ساری کائنات کو رکھے، دوسری طرف میرے یار کی ذات کو رکھے. یا اللہ کامیاب کون ہے؟ فرمایا جو کائنات سے پیار نہ کرے. محمد دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام.